وقت دینے کا بہت شکریہ. مشکل وقت میں ہے پاکستان, سرحدوں پر تناؤ کیا کرنا ہے؟ مشکل وقت میں پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے لیے سب سے مقدم پاکستان ہے. ہم انڈیا کے خلاف, اس بدھ دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہے. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. 71 ہو 65 47 سے لے کر اب تک پختون فرنٹ لائن پہ. بالکل پختون فرنٹ لائن پہ پہلے بھی تھا, پختون فرنٹ لائن پہ آج بھی ہوگا. لیکن ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے, اور یونٹی تب ہوگی جب پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر عمران خان باہر آئے. جب پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے ظلم زیادتی ہوئی وہ سب کو ہم ایک طرف رکھ کے پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن اس وقت فی الحال جو ضرورت ہے پاکستان کو یونٹی کے, ایک ایسی لیڈر کی جس کی آواز اقوام عالم میں سنی جاتی ہے, جس کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے, جس میں یہ اہلیت اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ انڈیا کو جواب دے سکتے ہیں. تو ایسی لیڈر کو جو 2/3 میجارٹی سے اس نے الیکشن جیتا تھا, جو پاکستان کا حقیقی وزیر اعظم ہے, اپنے جیل میں بے گناہ کیسے کیس میں بند کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک یونیورسٹی اس نے بنائی تھی, اور وہ پیسے جو اس پہ دعویٰ ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے. تو اس ایسے فضول اور ناجائز کیس میں اس لیڈر کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, جس کے پیچھے 70% پاکستانی عوام کھڑے ہیں, جس کے پیچھے پختون کھڑے ہیں, جس کے پیچھے پنجابی, سندھی, بلوچی, کشمیری, گلگت بلتستانی ساری قوم جس پہ اکٹھا ہو سکتی ہے. ایک ایسے آواز کی آج ضرورت ہے. جنگ لیڈروں سے جیتا جاتا ہے, جنگ لیڈرشپ سے جیتی جا سکتی ہے. اس وقت ہمیں عمران خان کی اشد ضرورت ہے, اس کو باہر نکالا جائے اور اس سے کام دیا جائے. یونٹی کا بالکل مطمئن نہیں ہوں, اس لیے مطمئن ہونے یہ چاہیے تھا. جب پلوامہ کا واقعہ ہوا, پرائم منسٹر نے آ کے تقریر کی اور اس نے یہ کہا کہ میں بدلے کے بارے میں سوچوں گا نہیں, اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی تو میں بدلہ لوں گا, یہ میرا فیصلہ ہے. آج پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا. یہ طریقہ نہیں ہے. پرائم منسٹر کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ آپ نے حملہ کیا, اب میرا نمبر ہے, میں آپ کو حملہ کروں گا, آپ سے بدلہ لوں گا. آپ نے میرے مساجد اور مدرسوں کو شہید کیا, آپ نے میرے بچوں کو شہید کیا, میں اس کا بدلہ لوں گا. تب اس پہ کپ کپی آئے گی. اگر ہم اس طرح بزدلانہ طریقے سے جواب دے گی تو اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی. لاسٹلی پختون کنونشن سے تیار, میں نے پہلے لکھا, اس بار کیا کریں گے, اس بار اسپیشل کیا کریں؟ بالکل پختون اس دفعہ بھی تیار ہے, لیکن ہمارا یہی ایک مطالبہ ہے ساری پختون قوم کا. میں اس کا نمائندہ ہوں, میں ممبر نیشنل اسمبلی, یہ ہمارا مطالبہ ہے. میں بطور پختون یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کو یونٹی کی ضرورت ہے. عمران خان کو آزاد کر دیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی لیڈرشپ ہے, شاہ محمود قریشی جس نے ہمیشہ پاکستان کا کیس لڑا ہے, وہ بھی گناہ جیل میں پڑا ہے. مودی کو کیا پیغام ہے؟ مودی کو یہی ایک پیغام ہے کہ آپ نے جو بزدلانہ حرکت کی تو انشاءاللہ اس کا آپ کا جواب ملنا چاہیے, اور ملے گا انشاءاللہ, ہم دے دیں گے. لیکن ہمیں صرف ایک ہی افسوس, سارا کچھ پتہ بھی ہے کہ وہاں پہ غربت ہے, بے روزگاری, لوگ آدھے سے زیادہ زندگی لوگ ٹوائلٹ سے محروم ہیں, پھر بھی چلتے ہو. ویسے وہ ذہنیت ایسے ہی کہ RSS تنظیم سے اس کا رابطہ ہوا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے, سلوک ہے. کشمیر میں کتنا ظلم وہ کر رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں اس نے جو 2019 میں ایک ایکٹ کی تھی, ایک قدم اٹھایا تھا, وہ کرفیو لگایا تھا, وہاں پہ اس نے کتنا ظلم. وہ بیسکلی ذہنی بیمار ہے. وہ پاپولرٹی اس بیس پہ چاہتا ہے, پاکستان میں اس کا ذہنی بیمار ہے, اس کا علاج پاکستان میں. وہ بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی میں ایسا قدم اٹھاؤ جو مجھے پاپولرٹی جس سے ملے. اس پاپولرٹی کے چکر میں دو فٹ میں قوتوں کو لڑانا چاہیے. لاسٹ یہ بتا دیں, ایک طبقہ تھا جو فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, تو اس وقت وہ تیار تھا کہ جہاد پہ جا رہے ہیں, وہ آج کل خاموش ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں, جو اس وقت پاکستانی قوم ہے زیادہ تر پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جب ہم 14 اگست میں نکل رہے تھے پاکستان کی آزادی کا اور جنگ کشمیر میں, ہم 14 اگست کے جشن منا رہے تھے, تو اس وقت میں ہم جب ہم فلسطین کے لیے نکل رہے تھے, میں خود اس میں جا تو مجھ پہ FIR کر کے میرے ورکر پہ FIR کر کے, نہیں میرے سر ایک وہ طبقہ, وہ تو
خاموش ہے, وہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, وہ تو خاموش ہے. لیکن اس ملک میں رول آف لا ہونے چاہیے. اس ملک میں 26 امینڈمنٹ کے ذریعے جو یہ عدلیہ کو دباؤ برباد کے اس کو بحال کرنا چاہیے. اس ملک میں ساورنٹی ہونی چاہیے, سول سپرمیسی کی. اس ملک میں یہ پارلیمنٹ جس بلڈنگ میں ہم کھڑے ہیں, یہ قانون ساز ادارہ ہے, اس کو پورے اختیارات دینے چاہیے. اور اس ملک میں ہر اداروں کو اپنے ادارے میں رہ کر آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو.